السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو آج کی اس ویڈیو میں چلو ہم لوگ فرسٹ سیمسٹر پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا کہ جس کیمپس میں جس اسٹوڈنٹ کو میں جانتا تھا ان کا فرسٹ سیمسٹر اچھا گیا، ان کا جی پی اے اچھا ہے، تو ان اسٹوڈنٹس کا میں نے جو ہے وہ شاؤٹ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ان سب سے جو ہے وہ ان کے ریویوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جس طرح کہ آج جو ہے وہ حمزہ علی خان فرام KMUIHS سوابی، ٹھیک ہے، سیکنڈ سیمسٹر کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی طرح باقی بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کے ریویوز بھی جو ہے وہ سیپریٹلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، سو دیٹ آپ لوگ ان کے ریویوز سن کر اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اور اسی کو لے کر اسٹارٹنگ سے آپ لوگ لے کر چلو. کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں اسٹڈی نہیں کرتے، جسٹ ویسے ہی یونیورسٹی جاتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹینڈنس. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ جسٹ جاؤ، اسٹارٹنگ سے ان چیزوں کو فالو کرو، سو دیٹ ایٹ دا اینڈ آپ لوگوں کو اتنا برڈن نہ آئے. موسٹلی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. کیا کرتے ہیں ہم لوگ اسٹارٹنگ میں اسٹڈی نہیں کرتے، پیپر سے تقریباً 1 مہینہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا سلیبس ہی کور نہیں ہو رہا ہوتا. سو یہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی ریویو شیئر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ جسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی اسٹریٹجیز کو دیکھو. ٹھیک ہے، اور وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پریپریشن کو کنٹینیو کرو، سو ایٹ دا اینڈ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ کا جو ہے وہ اوور آل جی پی اے جو ہے وہ اچھا آ جائے. تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حمزہ علی خان کیا کہتے ہیں. Assalamu alaikum everyone. My name is Hamza Ali Khan and I am student of BSc Cardiology in KMUIHS Sawabi. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر محسن جاوید کا تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں گائیڈ کرنے کے بعد پراپرلی آپ کو ایک اتنے اچھے اور ایک افیکٹو طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے کی پرابلم ریلیٹڈ ٹو یور اکیڈیمکس نہ فیس کرنی پڑے. تو سب سے پہلے تو محسن بھائی کا تھینک یو سو مچ. تو کمنگ ٹو دا ٹاپک، سب سے پہلے ہم سبجیکٹس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ فرسٹ سیمسٹر میں ہمیں نارملی بی ایس پیرامیڈکس میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں اناٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری یہ میجر ہیں، اور پھر آپ کی ہوتی ہے پاک اسٹڈیز ہوتی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سب سے پہلے ہم اناٹمی کو لے کر چلتے ہیں. تو اناٹمی میں نارملی اگر پریفرنس کی بات ہے تو سب جگہ سنیلز کی جنرل اناٹمی یوز ہوتی ہے، اور وہ بہت اچھی. اگر آپ نے صحیح ڈیپ اسٹڈی اور تھورلی نہیں صحیح ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے تو اس کے لیے سنیل ہے. سنیل میں بھی آگے دو ٹائپس کی بک ہوتی ہیں، ایک سنیل ہوتی ہے مین، اور آگے ایک ساؤتھ ایشین ورژن میں ہوتی ہے. تو وہ بھی اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اگر آپ نے، لیکن اس میں یہ ہے کہ مین ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہوتے ہیں، اور نارمل جو سنیل ہوتی ہے وہ بہت ڈیپ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اگر ہینڈ بک کی بات کی جائے تو اس میں اگر BD84 ہو جائے، وہ اگر آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ فرسٹ سیمسٹر آپ کی بیس ہوتی ہے، کہ وہاں پر آپ کو بالکل جو جنرل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پڑھائی جاتی ہیں. اور اگر ابھی ہم کیونکہ آگے شفٹ ہو گئے سیکنڈ سیمسٹر میں آگے، اور ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ چیزیں ہم نے پڑھ کر کتنا اچھا کیا، کہ ہم اگر وہ ٹائملی نہ پڑھتے، ہماری بیس نہ بنتی، تو ہم آگے نہ چل سکتے، نہ پراپرلی جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے سیکنڈ سیمسٹر میں. یہ سب کچھ آپس میں آگے لنکڈ ہوتا ہے، وہ چلتا جائے گا، کہ آپ نے جو فرسٹ سیمسٹر میں پڑھا ہوگا وہ سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کو تبھی کام آئے گا جب آپ نے وہ ٹھیک طریقے سے اور ایک افیکٹو طریقے سے پڑھا ہوگا. تو آپ نے یاد رکھنے کہ جو روز کا کام ہوگا وہ روز آپ نے کرنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں اناٹمی کے بعد فزیولوجی پہ. فزیولوجی پہ ہمارے پاس گائٹن کی بھی یوز ہوتی ہے. مینلی MBBS والے جو ہیں، BDS والے جو ہیں، وہ گائٹن کی یوز کرتے ہیں، سمبولنگم بھی یوز کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ پریفرنس سمبولنگم کو دی جاتی ہے. اور پھر اس میں ایک ہینڈ بک ہوتی ہے کنسائز فزیولوجی بھی جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی بہت اچھی ہے. اگر آپ نے تھورلی اسٹڈی کرنی ہے تو اس کے لیے کنسائز فزیولوجی بہت اچھی آپشن رہ جاتی ہے. لیکن اگر آپ نارملی پیپرز کے، یا ویسے پیپرز کے علاوہ نارمل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سمبولنگم بیسٹ رہے گی.
اچھا، اس کے بعد بایو کیمسٹری آ جاتی ہے. بایو کیمسٹری میں ہمارے پاس ستیہ نارائنا ہمارے پاس بہت زیادہ اس کو پریفرنس دی جاتی ہے اور بہت اچھی بک ہے یہ ستیہ نارائنا. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ہینڈ بک آ جاتی ہے بایو کیمسٹری کی، انسٹنٹ بایو کیمسٹری. تو یہ بھی کوئک ریویو ہوتی ہے، مطلب آپ نے جنرل اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو اس کے لیے یہ انسٹنٹ بایو کیمسٹری ایک بہت اچھی آپشن ہے. اچھا، اس کے علاوہ کمپیوٹر پہ آ جاتے ہیں. کمپیوٹر بھی ہمارے مائنر سبجیکٹس میں آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سبجیکٹس کو ہم بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ان میجر سبجیکٹس کو لے کر چلتے جاتے ہیں نا، اور مائنر سبجیکٹس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. لینا اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت انہیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے آپ کے کام آتے ہیں نا کہ آگے اگر آپ نے پریکٹیکلی کچھ پرفارم کرنا ہے نا تو یہ ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اچھا، کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کمپیوٹر کے ورک میں زیادہ تھیوریٹیکل ورک سے زیادہ پریکٹیکلی ورک پہ فوکس کرنا ہے. جو خاص کر آپ کو پریکٹیکل لیب میں سر سمجھائیں گے یا آپ کی جو میم ہوگی وہ سمجھائیں گی تو اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کا جو آپ کا ورک ہوگا نا ٹوٹلی فرسٹ سیمسٹر میں جو آپ پڑھیں گے تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے اس طرح دیکھنا ہوگا نا، تھرڈ سیمسٹر، فورتھ سیمسٹر، ففتھ، آگے جتنے بھی سیمسٹرز ہوں گے آپ نے پریزنٹیشنز دینی ہوں گے، آپ نے پریزنٹ کرنا ہوگا آگے جا کے، تو اس کے لیے آپ کو سلائڈس بنانی پڑے گی، پاور پوائنٹ پہ ورک کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ نے پریکٹیکل ورک بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم پراپرلی سلائڈس بنا سکتے ہیں، کس طرح اپنے پریزنٹیشن کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو ساتھ جو آپ کو سر نوٹس دیں گے وہ بھی آپ نے بس انہیں بھی فالو کرنا ہے ساتھ، لیکن زیادہ آپ نے کمپیوٹر میں پریکٹیکل کو پریفرنس دینی ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس پاک اسٹڈیز آ جاتی ہے. تو پاک اسٹڈیز میں ہمارے پاس سب سے بیسٹ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم نے جو انٹر میں پاک اسٹڈیز کے BKA کی بک میں آتی ہے پاک اسٹڈیز مطالعہ پاکستان، وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ جو کچھ ابھی ہم فرسٹ سیمسٹر میں پاک اسٹڈیز کا پڑھیں گے سارا کچھ وہی چیز ہے، بالکل سیم وہی چیز ہے جو کچھ آپ یہاں پر فرسٹ سیمسٹر میں پڑھیں گے. تو اگر آپ وہ بک فالو کرتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے. سارا آپ کو اگر جو اپنے نوٹس دیتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے، اور ساتھ ایک MCQs کی ایک بک ملتی ہے مطالعہ پاکستان کی، اگر آپ وہ لیتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا پیپر تو سارا MCQs بیسڈ ہوتا ہے، تو اگر آپ وہ لے کے اسے ساتھ ساتھ روز کا ایک ٹاپک جو آپ کو سر پڑھائیں اس کا واپس آ کر آپ گھر میں ہاسٹل میں اپنے آ کے وہ ایک ٹاپک پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ اس کے MCQ سالو کر لیتے ہیں نا اس بک سے، تو یقین کریں آپ کی 100/100 تیاری ہوگی. لیکن اس میں ہمارے پاس کیونکہ ہم نے پراپر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، ریویو یہ تو بکس تک تھا نا، چلیں یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. اور ساتھ ہی ہے کہ روز کا کام اگر آپ روز کرنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا رہے گا، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. لیکن اگر روز کا کام روز نہیں ہو سکتا نا، کم از کم تھوڑا ہی ٹائم دے دے اسٹڈیز کو. ہارڈلی اگر آپ 2-3 گھنٹے بھی دن میں اگر دیتے ہیں نا اپنی اسٹڈی کو تو یہ بیسٹ رہے گا. اور ویکینڈ پہ اگر آپ اپنا تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں، کیونکہ آف بھی ہوتا ہے یونیورسٹی سے، تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا کہ آپ کے پاس ٹائم بھی بہت سارا ہوگا، اور آپ اگر اپنی اسٹڈیز کو اس ٹائم میں اچھی طریقے سے کر لیں نا، جو ویک سر نے پڑھایا ہوگا وہ آپ اگر روز کا روز تھوڑا ہی ریوائز کر لیں اور ان دا اینڈ ویک میں آ کر وہ آپ پراپرلی صحیح سمجھ کر لینا تو آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی. تو ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی و کامرانی سے نوازے، اور بنڈل آف تھینکس محسن بھائی کا کہ وہ آپ سب کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ سب کی پراپر گائیڈنس اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو آگے کی کوئی فیوچر میں پرابلم نہ آئے. تو تھینک یو سو مچ محسن بھائی، اللہ کی امان میں.